اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 یعنی 79 انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں وقف کی ہمیں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم اس آیت کے 3 حصے کریں گے۔ ایک حصہ ہوگا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اور دوسرا ہوگا جو کہ ثم حرف عطف سے شروع ہو رہا ہے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور تیسرا وہ بھی واو عاطفہ سے شروع ہو رہا ہے کہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں ما جو ہے حرف نفی ہے، کانا فعل ماضی فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کانا یکونو بہت دفعہ کر چکے ہیں، لام حرف جر ہے جس کے بعد بشر کا لفظ جو ہے وہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ بشر نکرہ ہے، مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ان حرف مصدر ہے، یؤتیہ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل اعطا یؤتی ایتا ان دینا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ یؤتیہ فعل کے بعد جو کہ منصوب یؤتیہ فعل استعمال ہوا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے، اور جو ضمیر لگی ہے ساتھ یؤتیہ کے وہ ہے ہو، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی۔ اس میں جلالہ مرفوع ہے، الکتابہ منصوب ہے، واو حرف ہے، الحکمہ منصوب ہے، واو حرف ہے، النبوہ منصوب ہے۔ تو الحمدللہ تمام الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ النبوہ معروف لفظ ہے، الحکمہ معروف لفظ ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ سے بات کریں تو ثم حرف عطف ہے، یقولا فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر یقولو سے یقولا۔ للناسی میں لام حرف جر ہے جس کے بعد الناس مجرور ہے، اور الناس کا حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آیا کیونکہ معرف باللام اسم سے پہلے لام جارہ یا لام تاکید آ جائے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا معرف باللام اسم کا۔ کونو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا، کاف واو نون روٹ لیٹرز جمع کا صیغہ ہے، عبادن عبد کی جمع ہے، منصوب یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد دون کا لفظ مجرور ہے، اور دون کے بعد اس میں جلالہ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ اب جو تیسرا حصہ ہے اس کے ہم بہرحال 2 حصے کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ ہوگا ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اور دوسرا ہوگا وبما کنتم تدرسون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں، اس میں واو حرف ہے، لیکن حرف استدراک ہے، کونو پھر فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ربانیین ربانیون کی منصوب یا مجرور فارم ہے اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور ربانیون جو ہے یہ ربانی کی جمع ہے، اور ربانی لفظ جو ہے را با با روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے اس میں نسبت ہے، یعنی رب والا اللہ والا۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ما حرف مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، کنتم فعل ناقص ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تعلمون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، عین لام میم روٹ لیٹرز باب تفعیل علمہ یعلم تعلیما سکھانا کے معنی میں، الکتابہ منصوب ہے، اور آخری حصہ اس آیت کا جو ہے وہ ہے وبما کنتم تدرسون۔ اس میں واو حرف ہے، با پھر حرف ہے، حرف جر، ما حرف مصدر ہے، کنتم اسی طرح فعل ناقص ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور تدرسون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل معروف ہے، دال را اور سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے درس یدرسو پڑھنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 79 کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ اب جو پہلا جملہ ہے وہ ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ جملہ مستانفہ قرار دے دیتے ہیں۔ ما نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگا۔ کانا کی خبر جو ہے وہ لی بشرن ہے جو کہ مقدم ہے، اور کانا کا اسم جو ہے وہ ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ جو کہ ان مصدریہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ان مصدریہ جو ہے اس کا صلۃ الموصول حرفی ہے، یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یؤتیہ فعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اس میں جلالہ فاعل، الکتابہ مفعول ثانی اور معطوف علیہ ساتھی،
واو حرف عطف، الحکمہ معطوف اول، واو عاطفہ، النبوہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مفعول بہ ثانی بنا یؤتیہ فعل کے لیے، اور یؤتیہ فعل اپنے فاعل اسم جلالہ اور دونوں مفعولوں سے مل کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصریہ کے لیے، اور ان مصریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مرفوع اسم بنا کانا کے لیے، اور کانا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اس کو انالائز کریں گے۔ ثم عاطفہ ہے، یقولا فعل بفاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور للناس جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا یقولا فعل کے۔ اب یقولا فعل کے لیے مقول القول مفعول بھی چاہیے، وہ ہے کونو عباد لی من دون اللہ۔ اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ کونو پھر فعل ناقص آ گیا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، عبادن جو ہے یہ فعل ناقص کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، اور عبادن نکرہ ہے، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے لی جو کہ صفت بن جائے گا عبادن کی، اور من دون اللہ جو ہے یہ جار مجرور یہ حال ہو جائے گا جس میں من حرف جر ہے، اور دون اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے۔ یوں فعل ناقص جو ہے اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا یقولا فعل کے لیے، اور یقولا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا یؤتیہ والے جملے پر۔ اور ترجمہ کریں گے، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ اگلا حصہ جو ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ واو عطفہ لیکن حرف استدراک ہے، کونو اسی طرح فعل ناقص، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، خبر اس کی ربانی ہینا اس لیے منصوب ہے، با حرف جر، ما مصدریہ، اور ما مصدریہ کے بعد جو صلۃ الموصول حرفی آ رہا ہے وہ ہے کنتم تعلمون الکتابہ۔ کنتم فعل ناقص، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے تعلمون الکتابہ۔ تعلمون الکتابہ فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، الکتابہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب خبر بنا کنتم کی، اور کنتم اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن گیا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ جو ہے یہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور بن جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ربانیینا کے، کیونکہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک اس میں منصوب بھی ہوتا ہے۔ اور مکمل انالیسس یہ ہوگا کہ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے اس حصے کا، لیکن کہے گا تم ہو جاؤ اللہ والے اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو۔ اور جو آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس کا انالیسس سمپل ہوگا، واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، با حرف جر جس کے بعد ما کنتم تدرسون کا انالیسس بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ما کنتم تعلمون الکتابہ کا کیا گیا ہے، یعنی کنتم فعل ناقص اپنے اسم اور خبر تدرسون سے مل کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ما کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور با حرف جر کے لیے بن جائے گا، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر عطف ہو جائے گا بما کنتم تعلمون الکتابہ پر۔ اور تدرسون فعل با فاعل جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً منصوب خبر بن جائے گا کنتم کی، ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا۔ اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے ہو۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب جو محمود صافی صاحب کی ورکنگ ہے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے اس کی ورکنگ کچھ یوں کی ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ لا محل له استنافیہ، جملہ یؤتیہ اللہ لا محل له صلۃ الموصول حرفی ان، و جملہ یقولا لا محل له معطوفہ لا جملہ یؤتیہ اللہ، کونوا عبادن فی محل نصب مقول القول، کونوا ربانیین فی محل نصب مقول القول لفعل مقدر ای لیکن یقولو کونوا ربانیین۔ انہوں نے اس کو بس اس طرح ٹریٹ کیا کہ کونوا ربانیین جو ہے یہ ایک یقولو فعل محذوف کے لیے مقول القول ہے، باقی ترکیب سیم ہے۔ جملہ کنتم تعلمون لا محل له صلۃ الموصول حرفی ما ہے، تعلمون فی محل نصب خبر کنتم ہے، کنتم تدرسون لا محل له معطوف علی جملہ کنتم تعلمون ہے، اور تدرسون فی محل نصب خبر کنتم الثانی ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی ہے 100% ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولکن کونوا ربانیین،
اور لیکن رب والے بنو. بما کنتم تعلمون الکتابہ، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے، وبما کنتم تدرسون، اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری آیت نمبر 79 جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.